تو ناظرین، پہلے پارٹ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ حضرت کی پہلی جو وفات ہوئی تھی وہ پھر حضرت کیسے زندہ ہوئے تھے، اس کے بعد کی ان کی زندگی کیسے گزری، اب ہمیں اس پارٹ میں جاننا ہے۔ جی ہاں دوستو، اب ہم شروعات کریں گے حضرت کی شادی کے جستجو کے بارے میں، اس کے بعد ان کی شادی کے متعلق اور بہت ساری جانکاری ہم لوگ دیں گے۔ تو ناظرین، ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب ضرور کیجیے گا، اور ویڈیو اچھا لگا تو کمنٹ ضرور کیجیے گا اور لائک بھی کیجیے گا، اگر آگے دوسروں کو شیئر بھی ضرور کیجیے گا۔ ناظرین، حضرت کے پسندیدہ مریدوں میں سب سے زیادہ پسند حسن میاں قلعے دار ہیں، ان کو حضرت بہت پسند کیا کرتے تھے۔ تو ان کے دل میں ایک خیال آیا کہ حضرت کے جو ہے وہ شادی کرانا ہے، شادی کے بارے میں سوچنا ہے۔ تو یہ کشمکش میں تھے کہ کیسے بولوں، کیسے سمجھاؤں۔ تو ایک دن مضبوط دل کر کے حضرت کے سامنے وہ پیر پکڑ کر کہنا شروع کر دیے کہ حضرت، میں نے آپ کی شادی کے بارے میں سوچا ہے، ہم لوگ سب لوگوں نے یہ سوچا ہے کہ آپ کی شادی کرائیں۔ تو حضرت جیسے یہ سننا تھا تو حضرت فوراً کھڑے ہو گئے۔ تو حسن میاں، تم کیا کہہ رہے ہو؟ میرا ایک جسم کی پرورش کرنا مشکل ہو گیا، دوسرے کا کیا حل ہوگا؟ مرید بھی حاضر جواب تھے، عاجزانہ طور پر انداز میں کہنے لگے کہ یا پیر، آپ کو خوب معلوم ہے کہ ہم آپ کو کیا سمجھا سکتے ہیں، آپ کے سامنے ہماری اوقات ہی کیا ہے، اللہ کے دربار میں کیا کمی ہے کہ ہم فکر کریں، کسی حال میں بھی اللہ رزق عطا فرما دیتا ہے۔ پھر تو حضرت خاموش ہو گئے۔ عالی نسب خاندان قادریہ کی جستجو میں گاؤں بگاؤں، شہر بشہر گھومتے ہوئے ایک قبضے میں جا پہنچے جس کا نام چپکری ہے، جو پہلے بಳ್ಳاری ڈسٹرکٹ میں کرناٹک میں آتا تھا، اب آندھرا پردیش کی یہ بارڈر پر آتا ہے۔ آندھرا پردیش میں چپکری ایک چھوٹا سا گاؤں ہے جو کرناٹک اور آندھرا پردیش کے بارڈر پر آتا ہے۔ قادری خاندان کا پتہ چلا، اس گھر پہنچے اور سید علاؤالدین شاہ قادری رحمۃ اللہ علیہ بنکاپور کا پیغام سنایا۔ وہاں کے مشائخ نسب دینے پر راضی ہو گئے۔ پھر تو حسن میاں کی من مانی مراد ہاتھ آئی، خوشی بخوشی واپس ہو گئے۔ کئی دنوں کے بعد اپنے پیر کی خدمت بابرکت میں حاضر ہوئے اور خوشخبری کا حال سنایا۔ یا پیر، ہمارے چلنے کی دیر ہے۔ حضرت بھی چلنے پر آمادہ ہو گئے، سامان سفر اکٹھا کیا۔ ایک وقت کے بعد چپکری میں اس عالی نسب مشائخ کے ہاں جا پہنچے۔ افواہ پہنچ گئی کہ سید علاؤالدین شاہ قادری بنکاپور سے تشریف فرما ہے۔ گاؤں کے لوگ حضرت کو دیکھنے کے اشتیاق میں آ پہنچے۔ سب سفر کی وارداتیں بیان ہوئی۔ بعد از کھانا کھانے کے بعد فارغ ہوئے، اس کے بعد سب آ کر بیٹھے، باتیں بزرگان دین کی کہیں اور سنانے لگے۔ اسی بحث کے دوران چپکری کے سجادے نے حضرت کو حسب نسب کا تذکرہ کرتے ہوئے ہم کلام ہوئے کہ سید ہونے کا آپ کے پاس ثبوت کیا ہے، پیش کیجیے گا۔ یہاں دیر بھی کیا تھی کہ ان باتوں کو نظر انداز کر سکے۔ حضرت نے انگیٹھی جو آگ کی ہوا کرتی تھی اس کو لانے کو کہا۔ ابھی اس کا فیصلہ ہو جائے گا کہنا تھا تو انگیٹھی لا کر سامنے رکھ دی گئی۔ ناظرین حیران و پریشان تھے کہ کیا معاملہ ہونے والا ہے۔ حضرت نے دفعتاً اپنے ایک مونچھ کا بال نوچا اور اس دہکتی ہوئی آگ کی انگیٹھی میں ڈال دیا۔ جیسے ہی ڈالنے تھا، آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوہے کو آگ میں ڈالنے کے بعد جیسے سرخ ہو جاتا ہے لوہا، اسی طرح وہ مونچھ کا بال بھی حضرت کا جو ہے وہ سرخ ہو گیا۔ اسی طرح حضرت نے بھی کہا کہ آپ بھی اپنے مونچھ کا بال اس انگیٹھی میں ڈال دیجیے گا، تو انہوں نے بھی، سجادہ نشین نے بھی اپنا مونچھ کے بال کو انگیٹھی میں ڈال دیا۔ جیسے ہی ڈالنا تھا تو وہ بھی سرخ ہو کر دونوں بال ایک دوسرے میں ملنا شروع ہو گئے۔ تو یہ دیکھ کر ناظرین وہاں جتنے تھے وہ حیران و پریشان ہو گئے کہ یہ کیا معاملہ ہے کہ بال جل نہیں رہے، سرخ ہو گئے، جیسے لوہا آگ میں ڈالنے کے بعد سرخ ہو جاتا ہے اس طرح سرخ ہو گئے۔ اس کے بعد آگ سے باہر بالوں کو نکالا گیا تو صحیح و سالم پائے گئے۔ حاضرین اس حیرت انگیز واقعے کو بغور دیکھ رہے تھے اور پریشان ہو گئے۔ تو اسی طرح دونوں ہستیوں کے روب جو ہے ان کے دلوں میں بیٹھ گیا، اور ایسا کیوں نہ ہو کیونکہ ہیں سید اور آل رسول حضور پاک کی اولاد میں سے ہیں، کیوں کر ان کے بال کو آگ جلایا کرتی۔ الغرض شادی کی تیاری ہونے لگی۔ سجادے صاحب حشاش بشاش نظر آتے۔ بے شک حسب الخواہش شریف الطبیع داماد کا ملنا کیا خوشی کو دوبالا نہ کر دے گا۔ بموجود شرعی عقیدت خوانی ایک نیک وقت دیکھ کر ادا کی گئی۔ کچھ دنوں تک دلہا دلہن وہیں قیام پذیر ہوئے۔ آخر وطن کی محبت نے حضرت کو ورغلایا اور نکلنے کی تیاری شروع کر دی۔
پھر سجادہ صاحب چپکری سے اجازت طلب کی۔ اجازت ملنے پر حسن میاں نے اپنے پیر و پیرانی کو ہمراہ لیے ہوئے کئی دنوں کے بعد خیر و عافیت سے شہر بنکا پور میں رونق افروز ہوئے اور خوشی کے وقت بھی آ پہنچے۔ حضرت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بیٹے سے سرفراز فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے وہ سیرت پاکیزہ اور صورت زیبا عطا فرمایا تھا کہ جو بیان سے باہر، جن کا نام ولی محمد حیات رکھا گیا۔ نام رکھنے کی صفت حضرت کے شہزادے میں پائی گئی تھی۔ حضرت کے بیٹے پیدائشی ولی تھے۔ آپ کی پیدائش کا 5واں دن گزرا، ماں سے بات چیت کرنا شروع کر دیے اور کہا کہ مجھے آپ گود میں نہ سلائیں بلکہ گہوارے میں سلا کر حجرے میں ہی لٹا دیا کریں، اور جس وقت مجھے بھوک لگی ہوگی آواز دوں گا تو آ جاؤ اور دودھ پلا کر جایا کرو۔ یاد رکھیں کہ جاتے وقت حجرے کا دروازہ بند کر دیا کریں۔ اور یوں بچہ شیر خواری میں ہی بات کرنا شروع کر دیا، اور ان کے والدہ حیران و پریشان تھی کہ یا خدا یہ کیا ہے، اور فوراً دوڑتی ہوئی حضرت کے پاس آئی اور پریشانی کے لہجے میں بچی کی گفتگو کا حال پورا سنایا۔ حضرت کہنے لگے کہ بے شک وہ پیدائشی ولی ہے، ان کا ہر کام ماننا ہوگا۔ حجرے کو عطر و گلاب سے معطر کر دیا گیا۔ حسب الخواہش اس پاک و صاف بچے کو حجرے میں لٹا دیا گیا۔ جس وقت آواز دیا کرتے تھے ماں دودھ پلانے آیا کرتے تھے، اور وہ یوں ایک کے بعد دیگر پیدائش کے 9 روز کامل گزر گئے، مگر افسوس کہ 10ویں روز صبح حضرت فجر کی نماز سے فارغ ہو کر وظائف میں مشغول تھے۔ ماں کو یاد آئے کہ حجرے میں دیکھوں تو صحیح بچہ کیا کر رہا ہے۔ جیسے ماں دروازہ کھول کر دیکھتی ہیں بچہ موجود نہیں ہے، والدہ پریشان ہوتی ہیں کہ بچہ کہاں گیا ہے، کہاں غائب ہو گیا، اور رونا شروع کر دیتی ہیں۔ اتنے میں حضرت علاؤ الدین شاہ قادری رحمۃ اللہ علیہ بھی آئے۔ حضرت کیا دیکھتے ہیں کہ بچہ جس جگہ پر سویا ہوا تھا اس جگہ پر پھولوں کا ڈھیر صبر تھا مگر ضبط نہ ہوا، اور بے ساختہ آنسو نکل پڑے۔ حضرت کی زبان سے غم کے ساتھ یہ الفاظ نکلنا شروع ہوئے: اے ولی حیات، تم ہمارے پاس رہنا پسند نہیں کیا، آخر بصد رنج و عالم میں اس شیر خوار کو وہیں اسی حجرے میں آنکھوں میں آنسو لیے ہوئے سپرد خاک کر دیا گیا۔ ناظرین، میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ان کو دفنایا گیا نہیں، بلکہ وہیں جہاں حجرے میں تھے وہ وہیں غائب ہو گئے۔ غائب ہونے کی وجہ سے وہیں پر جو ہے ایک قبر نما بنا دیا گیا۔ ایک روز، حالانکہ حضرت کو اس حادثے کا غم جو ہے کئی عرصے دراز تک ستاتا رہا، ایک روز چشم داں کے ساتھ آپ مسبب الاسباب کی بارگاہ میں ملتجئ ہوئے: یا قاضی الحاجات، تیری بارگاہ میں کس بات کی کمی ہے، مجھے اولاد سے سرفراز فرما۔ چونکہ بچے کی جدائی نے حضرت کے دل کو بے قرار کر دیا تھا، بس یہی ایک آرزو اور یہی ایک میرا ارمان ہے۔ دعا مستجاب ہوئی اور تمنا دل بھر آئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو 4 بیٹے اور 2 بیٹیوں سے سرفراز فرما دیا۔ پہلے جو بیٹے تھے وہ حضرت سید ولی محمد حیات قادری رحمۃ اللہ علیہ، جو غائب ہو گئے۔ دوسرے جو بیٹے تھے سید عبدالرزاق قادری رحمۃ اللہ علیہ۔ تیسرے جو بیٹے تھے سید احمد قادری رحمۃ اللہ علیہ۔ چوتھے جو بیٹے تھے سید محمد یاسین قادری رحمۃ اللہ علیہ۔ پہلی جو بیٹی تھی سید ولیمہ بی بی رحمۃ اللہ علیہا۔ دوسری جو بیٹی تھی سید فاطمہ بی بی رحمۃ اللہ علیہا تھے۔ سید فاطمہ بی بی جن کا نکاح جو ہے وہ معزز و معتبر سعادتی گھرانے سے ہوا، جن کو اعلیٰ سید شاہ حمزہ حسینی قادری بیجاپور کہا جاتا ہے۔ ان کے خاندان میں سید قادر بادشاہ قادری کے ساتھ بنکا پور میں ہوا۔ دلہا دلہن وہیں چند دن قیام کر کے ہنسی خوشی بیجاپور جا داخل ہوئے۔ حضرت شاہ قادری الگور سے یہ انہی کے بیٹوں میں سے آتے ہیں۔ انشاءاللہ آگے کی ویڈیوز میں ہم لوگ حضرت شاہ قادری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں بھی تفصیلی معلومات انشاءاللہ ہم لیں گے، مگر دختر دوم سید فاطمہ بی بی جن کی شادی نہ ہو پائی۔ ناظرین، یہ تھا حضرت کے شادی کے معاملات اور بچوں کے اور ان کے شہزادے کے بارے میں۔ ناظرین، اب حضرت کی وصال کے بارے میں ہم لوگ جانیں گے۔ ناظرین، حضرت
سید علاؤالدین شاہ قادری رحمۃ اللہ نے اپنی عمر کا بیشتر حصہ بنکاپور میں گزارا ہے۔ حسن عقیدار نیک کردار صبح و شام ہم وطن ہو کر آپ کی خدمت کیا کرتے تھے۔ ایک روز بات چیت کے دوران یوں ارشاد فرمایا کہ حسن تم اس وقت میری آخری خدمت بجا لا رہے ہو، اب مجھے یہاں سے چلنا ہوگا۔ ان الفاظ نے مریدوں کو غمگین کر دیا، سب نے سن کر رونا شروع کر دیا۔ حضرت سید علاؤالدین شاہ قادری رحمۃ اللہ علیہ نے برابر وصیت کی، میرے انتقال کے بعد تم تمام خادمان ملنا اور میری لاش کو جو قبر پہلی کھودی تھی اسی میں دفنا دینا، مگر یاد رکھنا اس میں بھی کوئی غلطی سرزد نہ ہونے پائے۔ پھر اپنے فرزند سید عبدالرزاق قادری کو بلایا اور گلے سے لگایا اور کہا، بیٹا مجھے سفر آخرت درپیش ہے، تھوڑی دیر کا مہمان ہوں۔ ملک الموت نے پیغام سنایا اور اللہ کی رضا پر راضی رہنا ہے، لیجئے جو امانت سینہ بسینہ چلتی آئی، یعنی اپنا جھبا عطا کیا، خلافت سے سرفراز فرمایا اور آپ کو جانشین بنایا، آخری لمحات تک وصیت کی۔ آخر وہ ساعت آئی، آپ کی روح جسم سے پرواز کر گئی۔ آپ کا مزار پاک اس جگہ پر ہے جہاں پر حضرت سید علاؤالدین شاہ قادری رحمۃ اللہ علیہ پہلے پہل قدم رکھے تھے۔ یہ تھا ناظرین حضرت کی سوانح حیات، جو پہلے پارٹ میں نے آدھی سنائی اور سیکنڈ پارٹ میں آپ کو مکمل کر کے یہاں تک سنائی۔ ناظرین اب ہم حضرت کے عرس اور گلیف شریف کے بارے میں جانیں گے کہ اردو تاریخ کے حساب سے حضرت کا وصال 5 رجب 1140 پر ہوا۔ حضرت حسنی خاندان سے ہیں۔ حضرت کا جو ہے شجرہ طریقت آپ اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں، یہ حضرت کا شجرہ طریقت ہے۔ اسی طرح حضرت کو 14 بزرگان دین سے خلافت تھی۔ یہاں کا عرس اور گلیف شریف اور قرآن خوانی عرس جھنڈا یہ سب جو ہے وہ کی کمیٹی طے کرتی ہے۔ کمیٹی کے حساب سے سیزن وائز ان کا عرس منایا جاتا ہے۔ جیسا کہ اس سال کا جو عرس ہے ان کا، یہ جنوری کے 25 تاریخ کو ایسے تو جھنڈا ان کا ہو گیا ہے۔ قرآن خوانی جو ہے یہ اسی مہینے کے 15 تاریخ کو غلیب سندل مبارک وغیرہ جو ہے ان کے دربار میں جو ہے وہ 16 تاریخ کو، اسی طرح عرس جو میلہ لگتا ہے وہ 18 تاریخ کو ہے۔ یہ 5 رجب کو جو ہے اصل ان کی وصال کی یہ تاریخ ہے۔ تو اس وقت بھی یہاں کے لوگ جو ہے عرس وغیرہ فاتح خوانی وغیرہ ان کے دربار میں کرتے ہیں۔ ناظرین ویڈیو کیسا لگا ضرور بتائیے گا، اور لائک کیجیے گا، کمنٹس کیجیے گا، سبسکرائب ضرور کیجیے گا، اور دوستوں میں اپنے اس ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے گا۔ نیکسٹ انشاءاللہ ہم لوگ ابھی حضرت شاہ قادری جو ہلگور میں ہیں ان کے بارے میں انشاءاللہ تفصیلی معلومات